کچھ موجود ہے۔ 21 فیٹ کی کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایک ایسا پتھر ملا جو ایک سائیڈ سے بالکل فلیٹ تھا۔ یہ پتھر دوسروں سے کافی مختلف تھا کیونکہ اس شیپ کے پتھر پیرامڈ بنانے کے لیے نہیں بلکہ مائنز کسی روم کی چھت کو سپورٹ دینے کے لیے لگایا کرتے تھے، جیسا کہ اس اسٹرکچر کی سیلنگ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خاص پتھر اس چیز کی نشانی تھی کہ اس پیرامڈ کے اندر بھی کوئی ٹومب بنایا گیا تھا۔ مزید کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو آخر کار وہ چیز مل ہی گئی جس کی تلاش تھی۔ حیرت انگیز طور پہ پیرامڈ کی بیسمنٹ پر ایک کمرے کی فاؤنڈیشن اور کچھ اسٹیئرز دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملبے میں سے اور کچھ خاص تو نہ مل سکا لیکن مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ضرور ملا۔ اس چھوٹے سے پوٹری کے ٹکڑے نے آرکیولوجسٹ کو مزید سوالوں میں الجھا کر رکھ دیا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس پوٹری کے حصے کی ایج معلوم کی گئی تو یہ تقریباً ایئر 500 میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ پیرامڈ خود تو 1200 سال پہلے بنا تھا لیکن یہ پوٹری کا ٹکڑا پیرامڈ سے بھی 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور آرکیولوجسٹ کی نظر میں یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیوں پاسبل نہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ یوکاٹان کا یہ حصہ ندرن مایا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایئر 500 میں جب پیرامڈ کے اندر کا یہ چیمبر بنایا گیا تھا تب مائنز یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ اگر مائنز نے یہ رائل چیمبر نہیں بنایا تھا تو آخر کس نے بنایا تھا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پیرامڈ روئن کے آس پاس جنگل کا معائنہ کیا گیا، اس امید سے کہ شاید ان کو کوئی خاص انفارمیشن مل سکے۔ پیرامڈ سائٹ سے 15 کلومیٹر دور آرکیولوجسٹ کو کچھ پتھروں کے درمیان میں ایک کیو کا راستہ دکھائی دیا۔ کیو کی انٹرنس کافی تنگ تھی اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی وجہ سے پروفیشنل اکوپمنٹ کا استعمال کیا گیا اور 2 سے 3 کیو ایکسپرٹس کو اس کے اندر بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایکسپرٹس زمین سے 230 فیٹ نیچے کیو کے باٹم پر پہنچ چکے تھے، جہاں حیرت انگیز طور پہ ان کو ایک سیکرٹ چیمبر کا راستہ دکھائی دیا، اور اس چیمبر کی انٹرنس کو ایک پتھر رکھ کر بند